نادر شاہ نے جب دہلی میں جی بھر کے لوٹ مار کی تو اب اس نے ارادہ کیا اپنے وطن واپس جانے کا، تو وہ دہلی سے مال و متاع کے ساتھ ساتھ ماہر علوم و فنون جو شخصیات تھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ان میں ایک نام حکیم علوی خان کا بھی ہے۔ دوران سفر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو نادر شاہ نے حکیم علوی خان کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں شدید بیماری کے اندر مبتلا ہوں، نہ میں تمہیں اپنی نبض دکھاؤں گا، نہ کوئی دوائی کھاؤں گا، اور نہ ہی جسم پر کوئی دوائی لگاؤں گا، اور تم نے میری اس بیماری کو ٹھیک کرنا ہے۔ نادر شاہ کی بات سن کر حکیم علوی خان پریشان ہو گئے۔ اس نے بادشاہ سے تھوڑی مہلت مانگی اور اس کی مجلس سے اٹھ کے جانے لگے تو غور سے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن تھا۔ تو حکیم صاحب سمجھ گئے کہ آج شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے گلاب کے پھولوں کا ایک پنکھا تیار کیا اور پھر اس کو خس کے عطر کے اندر معطر کیا اور اسے لے کر نادر شاہ کے پاس آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس پنکھے سے اسے ہوا جھلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خس کے عطر نے اور پھولوں کی خوشبو نے اس کے دل و دماغ کو ایسا معطر کیا اور اسے ایسا سکون ملا کہ وہ نیند میں چلا گیا، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے حکیم علوی خان سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حکیم علوی خان نے کہا کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، بس مجھے میرے وطن واپس جانے دیا جائے۔ اب بدلِ نخواستہ بہت سا مال دے کر نادر شاہ نے حکیم علوی خان کو ان کے وطن دہلی روانہ کیا، اور مشہور مقولہ ہے عربی کا، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت کر فرما رہے تھے تو آپ نے مکے کے بارڈر پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ اے شہر مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ اور صحابہ اکرام جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے مدینہ پاک کے اندر اپنی سرزمین مکہ کو یاد کر کے۔